کہ دنیا کو تمہارے چہروں سے، تمہارے وجود سے، تمہارے گھروں سے نہیں، بلکہ براہ راست اسلام سے انہیں تکلیف ہے. اسلام ہی اہم ان کے لیے ہے. اور ہمارا یقین یہ کہتا ہے آج جو لوگ مسجدیں جلا رہے ہیں، خانقاہیں اڑا رہے ہیں، یا دکانوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، یا پتھر بازی کرتے ہیں، یا لاٹھی مارتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہو، میری تاریخ کے اوراق دہرا دوں اگر، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہی پتھر مارنے والے ایک دن اللہ اکبر کی صدائیں بھی لگائیں گے. کیا طائف کا وہ واقعہ نہیں معلوم؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے تو آپ کا پھولوں کی سیج پر استقبال نہیں کیا گیا تھا، آپ کا سواگت نہیں کیا گیا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت زید کے ساتھ تنہا طائف گئے ہوئے ہیں. بات کیا تھی؟ صرف کہ طائف والوں کو اللہ کی طرف بلائیں. طائف والے پورے پری پلان، ایسا نہیں ہے کہ اچانک، منصوبہ بندی کے ساتھ چھتوں پر کھڑے رہے، اوباشوں کو کھڑا کیا. اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں جب آئے تو انہوں نے کانچ کے ٹکڑے پھینکے، نوکیلے پتھر پھینکے، اس قدر کہ تنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں اور ساتھ میں حضرت زید ہیں. وہ کہتے ہیں کبھی وہ ادھر سے آتے کبھی ادھر سے آتے کہ پتھروں سے اپنے آقا کو بچا لیں، لیکن پھر بھی پتھر گرتے چلے گئے. تھوڑی دیر میں دیکھا تو رسول پاک کی پیشانی لہو لہان تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس سے خون بہتا رہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوراہے پر کھڑے رہے، پھر بھی بلاتے رہے کہ اے لوگو آؤ اس رب ذوالجلال کی طرف جس نے تمہیں پیدا کیا اور ہمیں پیدا کیا. دعوت کا سلسلہ ختم نہیں کیا، اس وقت تک پکارتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک گئے تو ایک پہاڑ کی اوٹ پر، ایک پہاڑ کے کنارے پناہ لینے کی غرض سے آپ تشریف لے گئے. وہاں بھی طائف کے ظالموں نے پہاڑ کے اوپر سے پتھر کو پھینکنے کی کوشش کی، بہت بڑا پتھر جس کو ہلا دیا جائے تو وہ ڈھلکتے ہوئے نیچے کو آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گر جائے، لیکن فرشتوں نے اس پتھر کو روک لیا. حضرت زید فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تھک کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی نالین پاک میں نے نکالنا چاہا تو نالین خون سے جم چکی تھی، تلووں میں اتنا خون تھا کہ نالین پاک چپک گئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین پاک نکال کر کے انہوں نے دھویا، چہرہ پاک کو صاف کیا. 3 دن تک طائف میں قیام کیا، کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی آپ کی وہاں پر حمایت والا نہیں تھا، پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے. روایات میں ملتا ہے کہ عذاب کے فرشتے آئے جو پچھلی امتوں پر عذاب لاتے تھے، وہ فرشتے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہی ملائکہ ہیں جنہوں نے قوم سمود پر عذاب نازل کیا، قوم لوط پر عذاب نازل کیا، اور دیگر امتوں پر جب ان کی نافرمانیاں بڑھتی تو عذاب نازل کرتے. آپ حکم فرما دیں. طائف شہر 2 پہاڑوں کے بیچ میں آباد ہے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں شہر آباد ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں ان دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں گے، یہ بستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اس کا نشان نہیں رہے گا. رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیہ الفاظ عرض کیے تھے وہ حدیثوں میں آج بھی موجود ہے. عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، اے خلاق عالمین. مولا قدیر کی بارگاہ میں میرے آقا ہاتھ اٹھا کر یوں کہتے ہیں کہ میں قلت حیلتی، میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں کہ میں ان تمام چیزوں کو ان لوگوں کے سامنے رکھ نہیں سکا. اور پھر یوں عرض کرتے ہیں کہ مولا ان لوگوں نے پتھر برسائے، انہوں نے مجھے مارا یا تکلیفیں دیں، ان لم یکن غضبک علی فلا ابالی. مولا اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا اس کی مجھے پرواہ نہیں. اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے مولا، اگر تو راضی ہے تو یہ سارے کام میں خوشی خوشی قبول کرتا ہوں. یہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اور اس کے بعد طائف والوں کے لیے کیا کہا؟ حضرت زید کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانے لگے صحابی سے، اپنے غلام سے، زید سے، کہا کہ زید میں ان کی نسلوں میں کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں. آج پتھر برسا رہے ہیں، میں ان کی نسلوں میں کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں. میرے آقا ویسی تشریف لے گئے. چند سالوں کے بعد پورا طائف دامن اسلام میں داخل ہو چکا تھا. 14 صدیاں گزر گئی. حرم پاک سے لے کر طائف کا آپ سفر کریں، پورے عرب کو آپ دیکھ لیں، لیکن طائف آج بھی وہ شہر ہے جہاں سال بھر میرے مصطفیٰ کی میلاد پڑھی جاتی ہے. طائف میں خود دیکھا ہوں، آج بھی بہت سارے وہاں پر مشائخ موجود ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے گھرانے آج بھی طائف میں موجود ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوربین نگاہ بتا رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج
शैतान के बहकावे में आकर पत्थर तो उठाए हैं, कल इनकी नस्लें कलमा तैयबा का विर्द भी करेंगी और परचम इस्लाम यही लहराएंगे। मैं आज यही कहता हूँ पत्थर मारने वालों से, ऐ मोमिनो इंतजार करो, रब्बे जुल जलाल जब अपने घर की हिफाजत करता है तो कभी दुश्मनों के खीमे से ही बच्चों को उठाता है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। कभी कभार रब तबारक व तआला का एक कानून है। मैं आपको एक सहाबी की बात बताता हूँ, सईद बिन आमिर, एक मक्का मुकर्रमा के नौजवान, उनकी उम्र सिर्फ 16 या 17 साल की है। वो कहते हैं मक्का में बड़े ऐश के साथ रहता था, बड़े पैसे वाले घर से आपका ताल्लुक था। कहते हैं एक बार मक्के में शोर होने लगा क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का रोज रोज कुछ ना कुछ मामला होता था। मक्का में मॉब लिंचिंग तो होती रहती थी, कभी उसको पकड़ा, कभी इसको पकड़ा, कभी उसको मारा, यहाँ तक कि शहादतें भी हुई और मक्का में यही डिस्कशन चलता रहता था। आज मोहम्मद के गुलामों के साथ ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। एक दिन मक्का में बड़ा शोर मच गया। ये सईद कहते हैं मेरी जवानी का वक्त था, मैं भी उस शोर के पीछे पीछे भागा तो देखा मक्का की आबादी से करीब बाहर की तरफ एक बहुत बड़ा मजमा जमा है, बहुत सारा जमे गफीर लोग जमा हैं। मैं उस भीड़ को चीरते हुए अंदर गया तो देखा भीड़ के बीचों बीच एक खंभा गड़ा हुआ है और उस पर एक शख्स को लटकाया गया है और पूरे मक्का वाले इर्द गिर्द खड़े तमाशा देख रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन है, ये कौन नौजवान है जिसको लटकाया गया है? मक्का वालों ने कहा ये खुबैब इब्न अदी है, ये मोहम्मद का गुलाम है, आज पकड़ा गया है, इसे मारा जा रहा है। कहा ये सईद बिन आमिर कहते हैं मैं देखता रहा, वहां पर अबू जहल भी था और भी दीगर लोग भी थे। वहां पर खुबैब के साथ जो किया जा रहा था, तालियां मार मार करके लोग देख रहे थे। खुबैब के नाखूनों को पकड़ से खींचा जा रहा था, उनकी नाक काटी जा रही थी, कान काटे जा रहे थे, उनकी आंखों में गर्म सलाइयां फेरी जा रही थी और उन्हें मार मार करके पत्थरों से पुकारा जा रहा था। तो कहते हैं कि उन पत्थर मारने वालों में मैं भी शामिल हो गया। देखा कि हर जगह से एक एक पत्थर उस पर पड़ रहा है, शायद किसी बड़े गुनाह का मुर्तकिब है, शायद ये बहुत बड़ा गुनहगार है, पत्थर मारना सवाब होगा। सब लोग पत्थर मार रहे थे, मैंने भी मारा। मुझे ये पता नहीं था कि इसका जुर्म क्या है। मक्का में जब किसी को बड़ी सजा दी जाती तो सारे लोग हिस्सा ले लेते मारने के लिए, हम भी शामिल हो गए। कहते हैं मारते मारते वो वक्त भी आया कि सूली पर ही खुबैब की सांसें उखड़ गईं और वो इंतकाल कर गए, उनका चेहरा लटक गया। लेकिन मुझे याद है कि वो सूली पर चढ़ करके आखिर में अरबी में अशार गुनगुना रहा था, अरबी में अशार पढ़ रहा था। खुबैब के वो अशार भी याद रखे। कौन? सईद बिन आमिर, 16 साल का जवान है। कहते हैं मामला हो गया, उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। फिर सब घर चले, मैं भी घर आया। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो वाकया मेरे जहन में गर्दिश करता रहा, बार बार सोचता रहा कितना भयानक जुर्म उसने किया था कि पूरे मक्का वालों ने मार दिया, जिस्म की बोटी बोटी कर दिया। फिर रात को जब सोते हैं, सईद बिन आमिर कहते हैं मेरे ख्वाब में वही खुबैब इब्न अदी आ गया। मैंने देखा खुबैब आज तुझे मारा गया है, तेरी क्या कैफियत है? खुबैब मेरे ख्वाब में आकर मुस्कुराने लगा, मुस्कुराते हुए कहने लगा हर पत्थर पर मुझे एक नई लज्जत मिलती थी, हर पत्थर पर, हर दर्द पर मुझे एक नई कैफियत मिलती थी। मैंने पूछा खुबैब तुझे मारा क्यों गया है, तुझे किस जुर्म में मारा गया? ख्वाब में खुबैब ने कहा ऐ नौजवान, मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये मेरा कलमा है जो मक्का वालों को नहीं भाता, जिसकी पादाश में मुझे मारा गया। सईद बिन आमिर ने कहा क्या फकत एक कलमे पर किसी को इतना मारा जा सकता है? आखिर इस कलमे को तूने बदल क्यों नहीं दिया? खुबैब कहते हैं कि मैं बदल कैसे दूं? तूने जन्नत देखी है रब्बे जुल जलाल की? क्या तूने नेमतें सुनी है रब्बे जुल जलाल की? अगर तू सुन लेता और देख लेता तो इस तरह की 1000 मौतों को भी तू कभी इस पर कुर्बान नहीं करता, यानी जन्नत को तू कुर्बान नहीं करता, अपनी मौत को पसंद करता। ये ख्वाब की बात थी। सुबह उठ करके सईद बिन आमिर कहते हैं मुझे बेकरारी सी हो गई, बेचैनी हो गई और मैं दौड़ता दौड़ता लोगों से पूछने लगा कि कहाँ है ये खुबैब जैसे और लोग? कहा सब तो मदीने जा चुके हैं, वो वतन छोड़ चुके हैं। सईद बिन आमिर कहते हैं 17 साल की जवानी थी, मक्का को मैंने छोड़ दिया, तन्हा सफर करता हुआ मदीने पहुंचा और जब मस्जिद नबवी आया तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को ईमान की हालत में पहली बार देख रहा था और देखा तो देखता ही रहा। मेरी रूह को जो ताजगी मिली, उसके बाद मैंने अपनी गर्दन, अपनी जान सब उन्हीं के कदमों में वार दिया और फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सईद बिन आमिर वो है 16-17 साल की उम्र में आए दामन इस्लाम में और फिर मेरे आका की गुलामी में ऐसे रहे कि एक वक्त आया जब हजरत उमर फारूक ने इनको मुल्क शाम का गवर्नर बनाया।
اور 1 سال کے بعد وہاں کے لوگ حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر کے آئے، ہمارے گورنر کی کچھ شکایتیں ہیں۔ حضرت عمر خود چل کر کے گئے ملک شام اور لوگوں سے پوچھا کیا شکایتیں ہیں؟ کہا ہمارا جو گورنر ہے ہفتے میں 1 دن ہم سے ملتا نہیں، غائب ہو جاتا ہے، گھر کے اندر ہی رہتا ہے، اور کچھ شکایتیں وہ لے کر کے آئے تھے۔ حضرت سعید بن عامر کو حضرت عمر نے بلایا، تمہاری یہ شکایتیں آئی ہیں قوم کی طرف سے، کیا مسئلہ ہے؟ 1 دن تم پورے غائب ہوتے ہو۔ سعید بن عامر نے کہا امیر المومنین میرے پاس زندگی میں صرف اور صرف ایک ہی جوڑا ہے کپڑے کا، میں 6 دن تک پہن لیتا ہوں، 7ویں دن میں اسے اتار کر ایک ٹاٹ کا کپڑا اوپر ڈال لیتا ہوں، دھو کر کے سکھاتا ہوں، اس میں پورا دن گزر جاتا ہے، بغیر لباس کے میں قوم کے پاس نہیں آ سکتا، اس لیے میں 1 دن کی چھٹی لیا کرتا ہوں۔ یہ وہ سعید بن عامر ہے جن کا ہاتھ پکڑ کر کے عمر ابن خطاب نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی تھی کہ مولا ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کے 1 2 نہیں کئی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے کبھی ایمان والوں پر پتھر مارے تھے، لیکن مولا کریم نے ان کے دلوں کو ایسا تبدیل کیا کہ زندگی بھر میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئے۔ عزیزان گرامی، حضرت بلال کو کھینچنے والے لوگ بھی تھے، جنگ بدر میں تلوار اٹھانے والے لوگ بھی تھے، جنگ احد میں مقابلہ کرنے والے بھی تھے۔ آپ کو پتا ہے 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی جنگ احد میں، کس کی وجہ سے گئی تھی؟ کس کی وجہ سے گئی تھی؟ وہ خالد بن ولید کی وجہ سے گئی تھی۔ خالد بن ولید مشرکین کے لشکر کے سپہ سالار بن کر کے آئے تھے، جنگ کی ہر بنیادی بات کو جانتے تھے، اور پاسا پلٹنے میں خالد بن ولید کا ہاتھ تھا۔ مسلمانوں کو دیکھا کہ اونچا ٹیلا خالی کر دیا ہے تو 200 گھڑ سواروں کو لے کر خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا اور 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی۔ وہی خالد بن ولید 6 سال نہیں گزرتے اپنی تلوار لے کر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آتے ہیں، آ گئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ زندگی بھر حضور کی مخالفت میں اور بھی لوگ گزرتے رہے، لیکن وقت آیا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر رکھ دیے، میرے آقا نے تلوار اٹھائی اور ان کے ہاتھوں میں دیا، کہا جا خالد آج سے تو اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ کا لقب دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کے بعد اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی اور اللہ نے ہر جنگ آپ کو فتح و کامرانی سے ہمکنار فرمایا۔